لائی ہے اس میں آپ کا پوائنٹ کیا تھا؟ بالکل یہ بات وہ جو کر رہے ہیں فی صاحب کے پریشر تھا، پریشر اسمبلی میں لے جانے کا تھا۔ بھٹو صاحب نہیں چاہتے تھے کہ ہم اس مسئلے کو اسمبلی میں لے کر جائیں، وہ چاہتے تھے کہ صوبائی لیول پر یہ مسئلہ حل ہو، اسی لیے سمدانی کمیشن جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد مولانا پروفیسر غفور، مولانا نورانی صاحب اور ختم نبوت کی تحریک نے پریشر بلڈ کیا کہ اس کو ہم نیشنل اسمبلی میں لے کر جانا چاہتے تھے۔ اس بات پر بالکل ضرور ڈس ایگریمنٹ تھا۔ بھٹو گورنمنٹ جو جس کے آپ کے مرزا طاہر صاحب بنے ہوئے تھے ایڈوائزر، اور کینڈیڈیٹس چننے میں بھی ان کا ہاتھ تھا، اور ریلیجس ٹچ کی بات کی تھی انہوں نے بھٹو صاحب سے، اور وہ بات ہے جو وہ صرف میں نہیں کہہ رہا، وہ آپ کی کتاب ہے مین آف گاڈ، اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ جس بات اصل میں یہ نہیں ہو رہی کہ کس طرح اور کس پریشر کے ساتھ اسمبلی میں جایا گیا، بات یہ ہو رہی ہے کہ اسمبلی کے اندر پرفارمنس کیا تھی، سوال کیا ہوئے، جواب کیا دیا گیا، جس بیس پر آپ لوگوں کو ایز اے نن مسلم مائنارٹی قرار دیا گیا، اس پر آپ بات کریں۔ آپ ادھر صرف ویڈیو اٹھا کر کٹ کرتے ہیں، لے آتے ہیں سیاق و سباق، اس کا بتاتے نہیں، اور اس سے 1 منٹ کی ویڈیو ادھر سے اٹھا کر لے آتے ہیں۔ میری جو آپ کے ساتھ بحث ہے وہ اس بات پر نہیں ہے کہ کیسے لے جایا گیا، کیوں لے جایا گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت اسمبلی کے اندر آ گئے مرزا ناصر صاحب ہمارے عالم دین کے آمنے سامنے، ان پر سوالات ہوئے، انہوں نے کیا جواب دیے، اس پر آپ بات کریں، اور وہ اسمبلی کی کارروائی سے لے آئیں وہ اس سے جس پر آپ سمجھتے ہیں کہ مرزا ناصر صاحب نے بہت اچھے جواب دیے ہیں، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ سوال پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید، ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالحفیظ۔ جی جناب، آپ کی بات میں نے سن لی ہے۔ آپ نے میرے سوال کا نہ تو جواب دیا ہے اور نہ ہی اس کو ایکسپلین کر پائے ہیں۔ ڈاکٹر مبشر حسن صاحب نے اس کو فیکٹیشیٹ جو کہا ہے وہ اس نے بتا دیا ہے کہ کس کے پریشر سے وہ آپ نے جو کہا ہے نا کہ وہ اسمبلی کے پریشر تھا یا فلاں کا پریشر تھا، نہیں، وہ ڈاکٹر مبشر حسن صاحب نے کلیئرلی بتا دیا ہے کہ وہ سعودی عرب کا پریشر تھا، اور کن کن لوگوں کا تھا وہ بھی انہوں نے بتا دیا ہے۔ تو اس کو تو آپ ڈینائی کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور نہ ہی آپ سے ہو سکے گا۔ آپ صرف جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں گونگلو سے مٹی جھاڑنا، وہی کر رہے ہیں۔ اور ڈاکٹر اس کا جو عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب ہیں، اس کے اور بھی بیانات ہیں جو میں ابھی آپ کو سناتا ہوں تھوڑی دیر میں، تو اس پر بھی بات ہوگی۔ تو کیا یہ آپ اس کو ڈینائی کرتے ہیں کہ جو ڈاکٹر مبشر حسن صاحب نے کہا ہے کہ سعودی عرب کا پریشر تھا، اس بات کو آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ جی بالکل بھی نہیں مانتا، نہ ہی آپ کی کمیونٹی ہے جو اتنی پاپولر تھی کہ ان کو سعودی حکومت جانتی تک بھی تھی یا کسی کے علم میں بھی تھا۔ آج بھی آپ کو میں پچھلے مہینے ہی سعودی عرب سے ہو کر آیا ہوں، وہاں پر بھی میری لوگوں سے باتیں ہوئی ہیں، کچھ جانتا تک نہیں ہے آپ کو، کچھ کو آپ کی کمیونٹی کو پہچانتا تک کوئی نہیں ہے۔ اصل میں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عقائد پر بات ہے۔ مرزا ناصر صاحب سے کیا سوال کیے گئے، کیا مطلب ہے کہ انہوں نے جواب دیے، ہمارے اسلام کا 1400 سال سے کیا ماننا ہے، آپ نے کون سی نئی چیزیں بیچ میں لے آئے ہیں۔ بات اس میں اتنی سی ہے، آپ وہ ڈاکٹر مبشر کا انٹرویو جہاں سے 93 ایئر اولڈ کا آپ اٹھا کر لے آئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی کہ وہ 93 ایئر اولڈ ہونے کے بعد اس کو یاد آنی تھی اس بات کی۔ جس دن یہ کام ہوا تھا کسی بندے نے کوئی آپ کو ایک ووٹ بھی دی تھی، آپ کے حق میں کسی نے استعفیٰ بھی دیا تھا، آپ کے حق میں کسی نے یہ کہا تھا جی کہ یہ ان کے عقائد ٹھیک ہیں۔ بات صرف عقائد کی تھی، ادھر ادھر کی سیاسی باتیں آپ ان کے جو اپنے مبشر حسن صاحب یہ کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے کہ وہ بھٹو صاحب سے ناراض ہو کر انہوں نے پارٹی چھوڑ دی تھی۔ یہ بھی بتائیں نا لوگوں کو، یہ بھی بتانا کہ جو حفیظ پیرزادہ ہے جی راز صاحب 1 منٹ ہو گیا آپ کا، نہیں، صرف آخری سیکنڈ، لا منسٹر جو تھا اس کا تو ریزولوشن ہی پیش اسی نے کیا تھا، اس کی تقریریں آپ آئیں، آپ پڑھتے ہیں اسمبلی کے اندر 74 کی کاروائی کے اندر اس کی تقریریں کیا تھیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو پلیز اس طرح زیادتی نہ کریں، ویڈیو نہ کھیلیں، آئیں دلائل کے ساتھ بات کریں۔
اچھا جی شاہ آپ فیصل کی لندن کی یہ راز صاحب آپ کے اوپر نا 10 منٹ کا ٹائم لگاؤں گا، تو آپ دونوں دیکھ لینا 1 1 منٹ کا نا، وہ بار اچھا بار لگانے سے نا وہ چلتا نہیں ہے۔ کیا اچھا شاہ فیصل صاحب کی لندن کی تصویریں کسی کے پاس موجود ہیں تو وہ لگا دیں کہ جی سعودیہ جانتا تھا کہ نہیں جانتا تھا۔ ہاں، تو ایسا میں آپ کے اوپر نا 10 منٹ کا ٹائم لگانے لگا ہوں، آپ نے اپنا 1 منٹ لینا ہے، پھر مبارک بھائی کو دینا ہے۔ وہ 1 1 منٹ کا جو ہے نا وہ بعض دفعہ چلتا نہیں ہے، تو میں اکٹھا 10 منٹ کا لگاتا ہوں، 1 1 منٹ دیکھ لینا آپ۔ چلو ٹھیک ہے، وہ کریں نا بات ہے، محنت کر لی ہے، ٹھیک ہے۔ جی مبارک بھائی۔ جی جزاک اللہ حسن الجزا۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ آپ نے کہا کہ احمدیوں کو کوئی جانتا نہیں تھا۔ 1924 میں ہماری لنڈن ماسک بنی تھی، یہاں پہ فضل ماسک جو بنی ہے، اس میں آپ کے شاہ فیصل صاحب جو ہیں اور سعودیہ کے جو اس مسجد میں انہوں نے وزٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی تصویریں اور اس کی تاریخ آپ کو ہم تھوڑی دیر میں دکھا دیں گے۔ اب یہ جو میں نے بیان پہلے دکھایا تھا آپ کو، آپ کہتے ہیں کہ جی جو یہ سن لیں پہلے، یہ ہمارا ریکارڈ نہیں ہے۔ یہ کانسٹیٹیوشن منظور ہوا 73 کا، احمدیوں کو اقلیت قرار دینے کا فیصلہ انہی کانسٹیٹیوشن میں آپ نے بعد میں امینڈ کر کے یہ امینڈمنٹ ہوئی، تو یہ سیاسی فیصلہ تھا؟ بالکل سیاسی فیصلہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر اپنی یعنی پاور پالیٹکس میں کمپرومائزز بھٹو صاحب کے پھر موجود ہیں۔ بہت زبردست آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیوں ہوا، یہ سعودی عرب کے پریشر سے ہوا۔ تو اب وہ یوں کہتا تھا سعودی عرب کا بادشاہ کہ ان کو یہاں نہ آنے دو۔ یہاں نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مسلم نہ لکھو پاسپورٹ میں، اگر ان کو غیر مسلم لکھو گے تو پھر یہ نہیں آ سکیں گے حج کو۔ تو ساری بات احمدیوں کا، ساری تو نہیں، بڑی بات احمدیوں کا خانہ کعبہ میں جانے سے روکنے کے لیے شرطیں لگائیں۔ تو یہ امینڈمنٹ جو ہے یہ اٹ واز اے پولیٹیکل ڈیسیژن، ٹوٹلی پولیٹیکل، شدید۔ یہ لے جی، میرا 2 4 سیکنڈ رہ گئے ہیں، میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ انہوں نے نام لے کے یہ بتا دیا ہے کہ سعودیہ کا پریشر تھا، اور اس کی وجہ بھی بتا دی کہ ان کو کیوں روکنا چاہتے تھے سعودیہ والے، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ میں اگلی اپنی ٹرم میں بتاؤں گا کہ کیوں روکنا چاہتے تھے۔ جی راجہ صاحب بتائیں آپ۔ جی بہت شکریہ، میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کٹ پیسٹ آپ کر رہے ہیں، بار بار لگا رہے ہیں، پوری جو پہلے آپ نے ویڈیو ڈاکٹر مبشر صاحب کی لگائی تھی وہ میں نے آپ کو پہلے چیلنج کر دیا ہے، جس میں وہ فکٹیشس کاروائی کہہ رہے ہیں، وہ ویڈیو ان کے پورے 1 گھنٹہ 10 منٹ والا جو انٹرویو ہے اس میں ہے ہی نہیں یہ بات۔ یہ بعد میں آپ نے کوئی کاپی پیسٹ کیا، اس کو کٹنگ وٹنگ کی ہے، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا کیا ہے، مگر میں بار بار آپ کا جو ہے وہ اس سوال پر دلا رہا ہوں جو سوال ان پر کیا گیا تھا اور ریفرنس نہیں دیے گئے، اس بات پر دلا رہا ہوں آپ کو۔ دوسری بات آپ نے اب اس ویڈیو میں یہ دکھائی ہے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ لوگ حج پر آئیں۔ آپ لوگ دیکھیں غیر مسلم کو تو واقعی داخلہ منع ہے ادھر، یہ تو بات بالکل درست ہے۔ تیسری بات آپ نے یہ لگائی ہے کہ وہ شاہ فیصل صاحب وہ 1924 میں آئے تھے آپ کی عبادت گاہ کے اندر۔ بات یہ ہے کہ جو ظفر اللہ صاحب یا جو آپ کے تھے لوگ سیاسی پرومیننٹ، کسی نے دی ہوگی دعوت، وہ آ گئے ہیں۔ وہ اس لیے تو نہیں آئے تھے کہ آپ کے مسیح موعود کو ماننے کے لیے وہ آئے تھے۔ بات یہ ہے کہ وہ کسی کا وہ تو آپ کے کہیں مطلب ہے کہ احمدی جو ہیں لیڈران برطانیہ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، طارق صاحب، لارڈ طارق، وہ بھی تو سعودی عرب ہو آئے ہیں ایک برطانوی ڈیلیگیشن کے ساتھ۔ ہم کیا سمجھے کہ آپ کے لیے ویزے کھول دے گئے ہیں، ادھر کے آپ کا داخلہ جو ہے وہ کھول دیا گیا ہے۔ بات یہ ہے مولا عباس صاحب، آپ کسی کنٹیکسٹ میں آئیں، آپ بیٹھیں ہمارے ساتھ، ہم آپ کو دکھائیں گے پیرزادہ صاحب کے سٹیٹمنٹس کیا ہیں اسمبلی کے اندر، مرزا ناصر صاحب سے کیا سوال ہوئے، انہوں نے کیا جواب دیے کہ نقائد پر آپ کو نن مسلم مائنورٹی قرار دیا گیا۔ آپ کو جی آپ کٹ پیسٹ کری جا رہے ہیں، تو اس سے تو میرے خیال میں انٹلیکچوئل ڈیبیٹ اس طرح نہیں ہوتی جس طرح آپ کر رہے ہیں۔ سر آپ کا 1 منٹ بس آخری سیکنڈ تو آپ زیادہ ٹائم لے لینا۔ اس طرح انٹلیکچوئل ڈیبیٹ اس طرح نہیں ہوتی، وہ ثبوت کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ ثبوت دیں، سعودی عرب کا کیا پریشر تھا، وجہ کیا تھی اس کی، اور سعودی عرب کو کیا بینیفٹ ملنا تھا آپ کو دینے کے لیے، مذہبی جو ہے وجہ اس کے علاوہ۔ That's it۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں دوستو، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے راجہ صاحب نے پہلے اپنی سٹیٹمنٹ میں کہا کہ احمدیوں کو تو وہ جانتے ہی نہیں تھے،
اور یہ تھا اور وہ تھا، احمدیوں کو کون جانتا تھا، مطلب اتنے فکرے کسے. اور اب انہوں نے خود اقرار کر لیا کہ ہاں احمدیوں کو شاہ فیصل جانتے بھی تھے اور انہوں نے یہ ایکسیپٹ بھی کر لیا کہ انہوں نے وزٹ بھی کیا تھا. تو میرا یہی مقصد تھا کہ ان کی اپنی باتوں میں اتنا تضاد ہے راجہ صاحب کی کہ جس بات کو یہ کرتے ہیں اس کو ہی بعد میں رد کر دیتے ہیں اپنے منہ سے. تو انہوں نے الحمدللہ یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ احمدیوں کو وہ جانتے بھی تھے اور احمدیوں کے کہنے پر وہ وہاں گئے یا خود گئے، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے. ٹھیک ہے. دوسری بات انہوں نے کی لاڈ صاحب وہاں گئے، طارق صاحب، تو اس کا انہوں نے یہ بھی ایکسیپٹ کر لیا کہ لاڈ صاحب تک اور سر ظفر اللہ خان سے لے کر لاڈ صاحب، یعنی یہ ریسنٹلی ابھی حال ہی میں ابھی تک جماعت احمدیہ کا تعارف مکمل طور پر سعودیہ کو ہے اور تھا. تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بند کیوں کیا، وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے، اس کے ثبوت ایک الگ جگہ پہ موجود ہیں، وہ بھی ہم پیش کریں گے کہ وہ خلافت کی وجہ سے سارا کچھ ہوا اور خلافت ایک طرف چلانے کے لیے سب کچھ کیا گیا. وہ ایک بہت لمبی ڈبیٹ ہے، اس پر ہم نہیں جاتے. تو بہرحال الحمدللہ اب میرے پاس بھی اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے چونکہ کلمات اپنا کمالات صاحب بھی آ چکے ہیں، کالوں صاحب بھی موجود ہیں، تو آگے آپ دونوں میں سے اگر کوئی کنٹینیو کرے تو بڑی مہربانی. جزاک میں آپ کی اس بات کا جواب دے دیتا ہوں. میں نے بتایا آپ کو لارڈ طارق ایز اے ممبر آف برٹش ڈیلیگیشن، نہ کہ ایز اے جماعت کا بندہ وہاں پر گیا ہے یا اس کو داخل ہونے دینا تھا کسی نے. میں آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ بھی گیا ہوا ہے اور اس نے بھی وزٹ کیا ہے، فارن ڈیلیگیشنز جاتی ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں بات یہ ہے کہ آپ کا داخلہ مذہبی بنیادوں پر بند کیا گیا ہے، نہ کہ کوئی اور وجہ تھی. اور وہ آپ کو پتہ ہے اپریل 1974 میں مکہ کے اندر کنفرنس ہوئی تھی، 200 ملکوں کے نمائندے تھے وہاں پر. پوری 200 ملکوں کے نمائندوں کا یہ اجماع تھا کہ آپ کے عقائد کے مطابق آپ کی جماعت دائرہ اسلام سے خارج ہے. 1959 میں اسرائیل کے ساتھ آپ کے تعلقات یا جاسوسیاں کرنے کی وجہ سے سیریا نے آپ کی جماعت کے لوگوں کو بند کر وہ ہو چکا ہے. آپ بات کو پھیلائیں نا، جہاں تک ہے نہیں. وہاں میں تک آپ کو رکھیں. اب کھول رہا ہوں نا بات کو. آپ کہتے ہیں کہ چلیں آپ کا سب ٹائم ہو گیا ہے. کمال بارک بھائی اگر آپ آخری 30 سیکنڈ دے دیں بس. نہیں آپ پہلے بھی 30 سیکنڈ زیادہ لیے ہیں آپ مہربانی کریں. اچھا، بات یہ ہے کہ لارڈ طارق ایک احمدی ہے اور یہاں پہ بات جو ہو رہی ہے، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ برٹش کسی گورنمنٹ کے اور گورنمنٹ کے حساب سے کسی کی بات کریں، میں نے تو نہیں آپ کو کہا تھا. آپ نے خود لارڈ طارق کا ذکر کیا ہے اور کس حوالے سے کیا ہے یہ آپ بتائیں گے نا. کیوں لارڈ طارق، اگر وہ برٹش نمائندہ تھا تو آپ کو ضرورت کیا پیش آئی کہ آپ نے یہاں پہ لارڈ طارق کی بات کرنے کی؟ آپ کو ضرورت کیا پیش آئی؟ ٹھیک ہے، یہ آپ نے خود تسلیم کر لیا ہے کہ جماعت احمدیہ کا تعارف 1924 سے ثابت شدہ اور یہاں تک آج تک ثابت شدہ ہے. یہ آپ نے اپنی بات کو خود رد کر دیا ہے کہ پہلے آپ نے کہا کہ جماعت احمدیہ کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، جہاں تک مذہبی بات کی ہے، آپ نے بات کی ہے، اگر ہمت ہے آپ کے اندر تو آئیں دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین چلے گا یا اسمبلیوں کا دین چلے گا. اگر اسمبلیوں کا دین چلے گا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسمبلی کو بھی آپ کو ماننا پڑے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اسمبلی کو بھی ماننا پڑے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اسمبلی کو بھی ماننا پڑے گا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فیصلے کرنے والی اسمبلی کو بھی آپ کو ماننا پڑے گا، اور اسی پر آپ بات کریں گے. اگر ان کو نہیں ماننا، اگر اس ترتیب کو نہیں ماننا، تو پھر رسول دین ماننا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو پھر آئیں بات کریں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو مسلمان کہا ہے اور کس کو نہیں کہا، تو پھر وہاں فیصلہ ہو جاتا ہے. جزاک اللہ. جی بہت شکریہ. میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ جو آپ بات اچھا راجہ صاحب ایک منٹ. اچھا مولا بخش بھائی، وہ جو غسل دیا گیا تھا خانہ کعبہ کو، وہ کس نے دیا تھا؟ وہ میرے پاس موجود ہے پروف. وہ اگر آپ اجازت دیں گے تو میں شیخ صاحب کوئی ویڈیو آپ ڈھونڈیں، کیا کر رہے ہیں؟ بات کو ہونے دیں. اچھا بات میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو عقائد پر بات ہوئی تھی، جو بات ہوئی تھی، وہ آپ کے مرزا ناصر صاحب سے واقعی اسی طرح بات ہوئی تھی.
1400 سال مسلم امت کا کیا ماننا ہے اور آپ کا کیا ماننا ہے، یہ بات ہوئی تھی، اسی پر ہی فیصلہ ہوا تھا مولا صاحب بس صاحب، انہی دلائل پر ہی فیصلہ کیا تھا اسمبلی کے ممبران نے، اپنے ایمان پر، اپنے ضمیر پر۔ یہی سوالات ہوئے تھے مرزا ناصر صاحب سے، ذیلی حج آپ مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے، سارے نبیوں سے افضل مرزا صاحب کو آپ مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے، وہی نبوت بند ہے آپ مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، آپ نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب پر نبوت کی وحی ہوتی تھی، الہام ہوتا تھا، ہم نہیں مانتے اس بات کو۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، سب نبیوں سے بہتر آپ مانتے ہیں مرزا صاحب کو، وہ مسلمان نہیں مانتا۔ جو عقائد وہاں پر ڈسکس ہوئے، آپ کے عقائد جدا ہیں مسلمانوں کے عقائد سے، پیورلی اس بیس پر۔ اب تو آپ نے ویسے ایک نیریٹو بلڈ کیا ہوا ہے نا، اسمبلی کی کاروائی اس لیے نہیں ریویل کی گئی کہ جی پورا پاکستان ہو جائے گا احمدی، دیکھیں جی خلافت کا مسئلہ تھا، ان لوگوں کو یہ خلافت سے ڈر گئے تھے۔ نہیں دیکھتے جی گھڑی نہیں دیکھتے اپنی، گھڑی نہیں دیکھ رہے وہ، گھڑی تو 0-0 ہے میری گھڑی پر تو۔ تو وہ 0-0 ہوا ہے نا کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا۔ اچھا ٹائم ختم، ٹھیک ہے بتا دیا، اوکے میں ختم کر دیتا ہوں۔ اچھا بات یہ ہے ایک کہ مبارک بھائی میں شروع سے اچھا میں نے دفتر بھی جانا ہے، 2 ٹرن اور میں لوں گا تو اس کے بعد میرا ٹائم جو ہو جائے گا دفتر کا۔ بات یہ ہے کہ اب راجہ صاحب دیکھیں کھچڑی پکا کے نا تو اس میں کھیلنا چاہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کروں میں آواں تے سنیا مینوں توں دویں۔ انہوں نے ہمارے اتنے عقائد گنوا دیے اور ہمیں پوچھا ہی نہیں ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے اور آپ کس بات کو مانتے ہیں کس بات کو نہیں مانتے، ہمیں نہیں پوچھا، خود سے بنا کر وہ پرچیاں جو کٹھی کی ہوئی ہیں کھیسے میں ڈالی ہوئی نکال کے پڑھنی شروع کر دی ہیں۔ بات جو ہو رہی ہے اس پر آپ نہ رہے ہیں اور نہ آپ رہ سکتے ہیں۔ اپنی بات کو آپ نے رد کیا ہے، اس کے اوپر آپ نے ایک لفظ نہیں بولا، ٹھیک ہے؟ آپ نے جھوٹ بولا پہلے کہ جماعت احمدیہ کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، اس جھوٹ کے اوپر آپ نے ایک بات بھی نہیں کی، ٹھیک ہے؟ اور آگے پرچیاں پڑھنی شروع کر دیں۔ میں نے یہ کہا ہے، میرے 14 سیکنڈ رہ گئے ہیں، میں نے یہ کہا ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین چاہیے یا پہلی اسمبلیوں کا دین چاہیے جو پہلے فیصلے ہوئے ہیں ان کے اوپر بات کرنی ہے، ان دونوں میں سے ایک چوز کر لیں اور بات شروع کریں۔ مولا بس صاحب میں نے کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کی، میں نے وہ باتیں کی ہیں جو مرزا ناصر صاحب کو پر جو سوال ہوئے اور انہوں نے جواب دیے۔ اپنی طرف سے میں نے کوئی دین نہیں گڑا، اپنی طرف سے میں نے کوئی بھی ایک بات بھی نہیں کی۔ ذیلی حج کو نہیں مانتے آپ، وہی نبوت کو نہیں مانتے کہ مرزا صاحب کو وہی ہوتی تھی نبوت کی، یہ نہیں مانتے آپ لوگ یہ نہیں مانتے کہ مرزا صاحب جو ہے وہ باقی نبیوں سے افضل ہیں۔ آپ یہ نہیں مانتے کہ مرزا صاحب کہتے تھے کہ مردہ علی کو چھوڑو، زندہ علی تمہارے سامنے موجود ہے۔ آپ لوگوں کو میں یہ نہیں پڑھا گیا کہ محمد اتر آئے ہیں قادیان میں پہلے سے بڑھ کر شان میں۔ یہ سارے آپ کے عقائد جو ہیں ان کو کفریہ عقائد سمجھتے ہیں عام، اسمبلی نے سمجھا ان عقائد کو کفریہ عقائد۔ جہاد کو آپ نے نہیں منسوخ کیا ہوا، یہ تھے دلائل، یہ تھی باتیں۔ منٹ ہو گیا آپ کا، پورا ہو گیا، گاڑی دیکھ لیا کریں، گاڑی دیکھ لیا کریں، گاڑی دیکھ کر بات کیا کریں۔ اچھا عرض یہ ہے کہ وہی بات ہے، اب ان کو کوئی جو ہے نا سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس طرف جائے نا، وہی جو ٹپیکل ان کا رویہ ہے نا منکرین انبیاء کا، وہ اس نے یہ بھی کر دیا، اس نے وہ بھی کر دیا، اس نے ایسے بھی کر دیا، اس نے ویسے بھی کر دیا، وہ کھے ڈال کے سر میں جو نا وہ اپنے بال کھینچنے کے والے بات کر رہے ہیں۔ بات میں نے صرف اتنی کی ہے کہ آپ کو اسلام کون سا چاہیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یا مخالفین اسمبلی میں جو بیٹھے تھے ان کا اسلام چاہیے؟ میں نے 2 لفظی بات کی ہے، اس میں رونا دھونا جو ڈالا ہوا ہے آپ نے، یہ بھی کر دیا وہ بھی کر دیا ایسے بھی کر دیا ویسے بھی کر دیا، وہ تو ہم ڈسکس کریں گے نا جب بات چلے گی۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اسمبلی والا اسلام چاہیے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا اسلام چاہیے؟ میرا منٹ پورا ہو گیا، آپ بات اتنی کریں جتنی میں نے جو سوال کیا۔ جی بالکل، میں نے آپ کو یا تو یہ کہنا جو عقائد آپ کے اسمبلی میں ڈسکس ہوئے یہ آپ کے عقائد نہیں ہیں، آپ نہیں مانتے کہ مرزا صاحب کو
वही नबूवत होती थी, इलाम होता था। आप ये कह दें कि आप नहीं मानते ज़िली हज को, आप ये कह दें कि आप नहीं मानते मिर्ज़ा साहब को बाकी नबियों से अफजल, आप ये कह दें कि हम कहते हैं कि ज़िली ब्रूज़ी का कोई कंसेप्ट ही नहीं है इस्लाम में, और आप मिर्ज़ा साहब को ज़िली ब्रूज़ी मानते हैं। आप ये कह दें कि आपके ये अकायद नहीं हैं, आप इन अकायद से तौबा कर लें, तो हमारा और आपका जो है वो झगड़ा ही ख़त्म हो जाएगा। यही अकायद थे जिन पर मिर्ज़ा साहब आपको गैर मुस्लिम माइनॉरिटी करार दिया गया। आप या तो कह दें कि ये आपका इस्लाम, ये आपके अकायद नहीं है, तो आपकी बात हम मान जाएंगे, करें बात। जी जज़ाकल्लाह। अच्छा मैं चलो इसको और आसान कर देता हूँ आपके लिए, आपको बहुत मुश्किल हो गई है वैसे राजा साहब, अब परेशान हो गए हैं, मैं इसको आसान कर देता हूँ। चलें इसको हम इस तरह आसान करते हैं कि मुझे ये बताएं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तारीफ़ जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है, जो असम्बली में आप बयान ही नहीं कर सके बहत्तर फिरके, आज आप हिम्मत करके बयान कर दें कि वो तारीफ़ जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान की बयान की है वो क्या है। या तो उस तारीफ़ को बयान करके आप कहें कि आप इसको मानते हैं, या फिर आप उसको छोड़कर उसका इनकार करके वो तारीफ़ बयान कर दें जो वो बात को एक्सेप्ट कर लें कि जो असम्बलियों ने फैसला किया है, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुखालफीन असम्बली और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालफीन असम्बली ने फैसला किया, आप उसको मानते हैं तो उस पर बात कर लेते हैं। दोनों में से आप एक चूज़ कर लें, या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ या वो वाली, तो उस पर बात करते हैं, बात करें। मैंने आपको कहा है कि जिन अकायद पर आपको गैर मुस्लिम माइनॉरिटी करार दिया गया है, इन अकायद को आप मानते हैं। आप मानते हैं कि मिर्ज़ा साहब ज़िली ब्रूज़ी नबी थे, वो बाकी नबियों से अफजल थे। आप मानते हैं कि मिर्ज़ा साहब ने हज को जिहाद को मनसूख किया है। आप मानते हैं कि आपका जो ज़िली हज है वो कादियान में होता है। आपको हम ये कहते हैं, मुसलमान का ये मानना है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। आपने मिर्ज़ा साहब को नबी बना लिया, ये थे आपके अकायद। बताएं कि ये आपके अकायद नहीं हैं या हैं। अगर हैं तो आप गैर मुस्लिम हैं, अगर नहीं है तो आप उम्मत का हिस्सा हैं। टाइम हो गया आपका, घड़ी देख लिया करें खुद ब खुद, मुझे बताना पड़ता है हर दफ़ा। अच्छा, बात यह है कि यहाँ अकायद की बात ही नहीं हो रही। ज़िली हज मानते हैं, हम तो नहीं मानते ज़िली हज कोई भी। वो जो लेटर लिखा हुआ है वो पूरा जब लेटर पेश करेंगे आपकी आंखें खुल जाएंगी, क्योंकि आपको पर्ची दी गई है ना, वो पर्चियों पर आप जीते हैं, उसी पर आपका खाना पीना चलता है, सारा कुछ, उसको छोड़ दें आप। यहाँ अकायद की बात ही नहीं हो रही। मैं ये कह रहा हूँ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको मुसलमान कहा है, अगर तो आप उसको मुसलमान मानते हैं तो इकरार करें, अगर आप उसको मुसलमान नहीं मानते तो फिर हम असम्बलियों पे चले जाते हैं। आइए मैं अपना टाइम भी आपको देता हूँ। सिंपल दो स्टेट में दो लफ्ज़ का जवाब है। अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको मुसलमान कहा है, आप उसको मुसलमान मानते हैं या नहीं मानते? अगर नहीं मानते तो फिर असम्बली पे बात करते हैं। मौला बस साहब, बात यह है कि मुसलमान कज़ाब भी कहता था जी कि मैं भी वही मुसलमान हूँ, उसको क्या मुसलमान माना गया? बात यह है कि मैंने आपको बोला कि कोई भी मदई नबूवत है, हम उसको इस्लाम से खारिज समझते हैं। बात इतनी सिंपल सी बात है, आप क्यों ज़्यादा उलझन में पड़ते हैं? या तो आप कह दें कि आप नहीं मानते किसी मदई नबूवत को, तो हमारा और आपका झगड़ा ख़त्म, आप भी पेल ऑफ इस्लाम में आ जाएंगे। फिर आपको जो मिर्ज़ा नासिर साहब ने मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाई थी उनकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी, आप भी उम्मत का हिस्सा होंगे। ये अकायद आपके अगर नहीं है तो आप बता दें कि नहीं है, हम गलत कह रहे हैं। अगर हैं तो आप दायरा इस्लाम से खारिज हैं, इतनी सी बात है। अर्ज़ ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्योंकि उसी असम्बली की तरह आप भी बेचारे बेबस हो चुके हैं कि वो असम्बली पूरी कार्रवाई में मुसलमान की तारीफ बयान नहीं कर सकी,
اور آپ بھی الحمدللہ آج ثابت ہوا کہ وہ اسمبلی ہی نہیں، آپ کی پوری قوم جو ہے، جو 72 فرقے ہیں، وہ کوئی بھی مسلمان کی تعریف بیان نہیں کرتا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام ہم نے بتا دیا اور اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑ گیا تو ہمارے عقائد کلیتاً جھوٹے ثابت ہو جائیں گے اور احمدی سچے ثابت ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو ٹھکراتے جاتے ہیں اور ان کی ہر قول کو فعل کا انکار کرتے چلے جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا، یہ 3 کام کرنے والا مسلمان ہے۔ کیا آپ اس کو مانتے ہیں؟ میرا ٹائم پورا ہو گیا ہے، میں اگلی ٹرن میں بات کروں گا۔ کیا آپ اس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مسلمان قضا بھی ان باتوں کو مانتا تھا، اس کو مسلمان تسلیم کیا گیا تھا۔ بات یہ نہیں ہے کہ آپ حدیث کا کچھ حصہ جو ہے اس کو لے لیں، باقی جو بنیادی عقائد ہیں اسلام کے ان کو اگنور کر دیں، نیا نبی لے آئیں بیچ میں اور کہیں جی کہ ہم ذبیحہ بھی کھاتے ہیں، کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں اور کلمہ بھی پڑھتے ہیں۔ اس طرح مسلمان اس طرح ڈیفائن نہیں ہوتا۔ آپ نبی نیا لے آئیں اور پھر کہہ دیں جی کہ ہم ذبیحہ بھی کھاتے ہیں، کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں اور کلمہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو وہ تو مسلمان قضا بھی یہی کرتا تھا، وہ تو کوئی اور، وہ تو جنبا بھی یہی کرتا ہے۔ مان لیں جنبا صاحب کو، کیوں نہیں مانتے؟ وہ لوہری تو کہتے ہیں جی کہ وہ آپ کا مرزا صاحب کا تھا ہی نہیں نبوت کا دعویٰ۔ آپ یہ بتائیں مرزا صاحب کو اگر آپ نبی مانتے ہیں تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، باقی بے شک آپ جو مرضی کرتے رہیں۔ ٹائم دیکھ لیا کریں۔ بائی اللہ کی طرح آپ نے بھی نیا مذہب بنا لیا ہے۔ ٹائم ختم ہو چکا ہے آپ کا بڑی دیر سے، بلکہ 15-20 سیکنڈ اوپر ہی لے گئے راج صاحب، نیچے دیکھیں۔ ہاں میں آپ ٹھیک ہے، میرا اب ٹائم بھی ہونے والا، مولا عباس صاحب جواب دے دیں میری بات۔ نہیں، آپ کا ٹائم ویسے بھی ہو چکا ہے، میں آخری ٹرم سن جائے میری۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پہلے پڑھوں گا میں کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بات کر رہے ہیں، ایک بات بیان کر رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں، میں اردو میں بتا دیتا ہوں آپ کو، کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہماری طرح قبلہ کی طرف منہ کیا اور ہمارے ذبیحہ کو کھایا تو وہ مسلمان ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی پناہ حاصل ہے۔ پھر یہاں بس نہیں کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرماتے ہیں پس تم اللہ کی اس دی ہوئی پناہ میں خیانت نہ کرو، یعنی خبردار کر دیا ہے کہ یہ 3 کام کرنے والے کو میں نے مسلمان کہا ہے اور کسی کو حق نہیں ہے کہ خدا اور خدا کے رسول کی دی ہوئی اس پناہ کو اس میں خیانت کرے یا اس میں دخل اندازی کرے۔ موصوف فرماتے ہیں کہ فلاں نے یہ نہیں کیا، فلاں نے یہ نہیں کیا، فلاں نے یہ نہیں کیا، تو کیا وہ ان کو مسلمان مان لیں؟ اب خدا تعالیٰ کے رسول نے جو فرمایا ہے اس کو چھوڑ کر کہتے ہیں کہ ہم ان سے بہتر سوچنے والے ہیں اور ہم نعوذ باللہ من ذالک بہتر عقل رکھنے والے ہیں، اور ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ کس چیز کی کمی ہے اس فرمان میں اور اس کو ہم پورا کریں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس قسم کی قوم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ چلے میرا ٹائم ختم ہو گیا۔ چلے ان کا ویسے بھی ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا تو راجہ صاحب کی سانسیں ختم ہو گئی۔ جی نہیں میں گاڑی چلا رہا ہوں، وہ میرے کہیں بات ٹھیک ہے نا، پھر کبھی صحیح، کافی ہو گیا آج تو کے لیے۔ کافی ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، بڑے اچھے ماحول میں آپ نے قاضی صاحب کو بات کروائی ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ دھیان سے جائیں راجہ صاحب، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے آپ جس کی بھی وکالت کرتے ہوں گے نا، اس کو اگر عمر قید ہونی ہوگی نا تو آپ کی وکالت کی وجہ سے پھانسی ہوگی اس کو۔
इसीलिए सोशल मीडिया पर जब से आप आए ना तो मर्जियत की आपने सत्यानाश कर दी है, मर्जियत की सत्यानाश आपने कर दी है कलमात इस्लाम साहब। ਆ ਵੇਖੋ ਮਰਜ਼ੀਅਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ हुक्मात इस्लाम साहब मर्जियत तबाह कर दी है आपने। ਅੱਛਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ओके अल्लाह ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਨਾ वैसे राजा साहब आज ਜੀ तो नस ਚਲੇ गए। ਗਏ वो ਅੱਜ ਵਿਚਾਰੇ ਰਸੂਲ ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਕੋਲ- ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਕਾਲਤ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ ਗੱਲ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮੁਬਸ਼ਰ ਹਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਏ ਉਹ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਏ, ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। वही ना बहुत बेचारे। अच्छी मुबारक भाई, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हमेशा की तरह बात की है। अल्लाह ताला आपको पानी का सेहत बहाव जिस तंदुरुस्ती तरफ होता है ना उसी तरफ रिड़ते जाते रहे बेचारे। अमालात भाई उनका बिल्कुल। इतनी तो हिम्मत की उन्होंने कि केस तो लिया ना, ये ਉਹਨਾਂ ਕੇਸ ਸੁਣਿਆ कोशिश करते हैं। ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। चलो उन्होंने खिदमत का जज्बा ਮਲਾਤੇ है। ਇਸਲਾਮ ਭਾਈ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਕੀਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮੁਜਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜੱਜ ਨੇ ਵੇਖਦੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬੇਗੁਨਾਹ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਤੂੰ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲਤੀਫਾ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇੰਜ ਦੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਜੇ। भाई साहब नहीं, वो कहता है कि गल वो सऊदियों को पता ही नहीं है कि एमसीए ने की है। आज जाके कहेंगे मेरी मत मारी गई है, मर्जियां मेरी मत मारी। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਸਊਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। हाँ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਵਕਤ ਇਮਾਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਲਤਨਤ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀ ਹਜ ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਵਰਨਾ ਹਜ ਤੇ ਅਗਰ ਅਹਿਮਦੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ 74 ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਲੋਕ ਅਹਿਮਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਹਜ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਜਲਦੀ ਸਾਡਾ ਤਖਤਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਤਖਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਚੌਧਰੀ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜੂ ਛਾੜੂ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਭਾਈ, ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਪੜਨ ਦੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲਾਤ ਉਠਾਓਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਰਚੀਆਂ ਪੜ ਕੇ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਲ ਮੰਨਦਾ, ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਏਡੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਕਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਅੱਛਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਫਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੁਫਰ ਵਾਪਸ ਲੌਟ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਹਿਮਦ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਬਰੇਲਵੀ ਕਾਫਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਕਾਸਿਮ ਨਨੋਤਵੀ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਬਰੇਲਵੀ ਦਾ ਕਾਸਿਮ ਨਨੋਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਤਿਹਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਜਤਿਹਾਦ ਸਹੀ ਕਰ ਲੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਨੇਕੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕਰ ਲੇ ਉਹਨੂੰ 1 ਨੇਕੀ। ਇਜਤਿਹਾਦ ਦਾ ਵੇਖੋ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਫਤਵੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਇਜਤਿਹਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤਹਿਕੀਕ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ। ਇਸ ਕਦਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਜਤਿਹਾਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਹਦੀਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਇਲਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਤਿਹਾਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ